أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا مروان اور اس کے باپ حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کیا تھا، مدینہ سے نکالا تھا؟ بھائی دنیا جہان کے اندر غور سے سوال سننا، مروان پہ اور اس کے باپ حکم پہ کے بارے میں کہا جاتا ہے حکم صحابی رسول ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیٹے مروان ہیں، یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، سیدنا عثمان کے یہ داماد لگتے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے تھے، بعد میں مسلمانوں کے حکمران بھی بنے ہیں۔ مروان پہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم جو تھا نا، یہ نبی پاک جب چلتے تھے تو ان کی چال کی نقل کرتا تھا۔ تو خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب نے یہ جھوٹی داستان لکھی ہے، تاریخی جھوٹی داستان لکھی، ان سے لے کر جیل میں یوٹیوبر نے بھی بیان کی اور فیصل آباد کے بابا جی ساگ جالوی صاحب نے بھی بیان کی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا جہان کے اندر روئے زمین پر ایک مستند حوالہ مروان اور اس کے باپ حکم کو مدینے سے نکالنے کا سرے سے موجود ہے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کے پاس حوالہ ہے تو لے کے آئے۔ اور میں قربان جاؤں شیخ الاسلام نے تیمیہ سے منہاج السنت النبویہ میں ابن المطہری رافضی کا جواب دیتے ہوئے کہ مروان اور حکم کو تو نبی پاک نے لعنت کی تھی اور مدینے سے نکال دیا تھا، تو شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں اہل سنت کی کسی معتبر کتاب میں مروان اور اس کے باپ کو مدینے سے نکالنا ثابت نہیں۔ جواب سمجھ آ گیا ہے؟ دنیا جان میں کوئی بندہ یہ بات بیان کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کا ثبوت لاؤ، سند لاؤ۔ حکم نبی پاک کے صحابی ہیں، بڑے اچھے صحابی ہیں، بڑے نیک صحابی ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں اس طرح کی بد زبانی کرنا بغیر دلیل کے، اس بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس بندے کو کل قیامت کے دن نبی پاک کے سامنے پیش نہیں ہونا، اس کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ بغیر دلیل کے ایسی تاریخی جھوٹی روایات کو پکڑ کر کہتا ہے کہ نبی پاک نے، ایک صحابی نبی پاک کی نقل کرتا تھا، نعوذ باللہ، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کا جرم یہ ہے، باقی ان کو کبھی مدینہ سے نہیں نکالا گیا۔ نہ نبی پاک نے مروان اور اس کے باپ پہ کبھی لعنت کی ہے، وہ بھی ایک روایت سیدہ عائشہ سے آتی ہے، لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں پھر یہ کہا جاتا ہے، مولانا مودودی نے تو سیدنا عثمان پر الزام لگانے کے لیے یہ پیش کیا ہے کہ نبی پاک نے نکالا تھا، اور جیلم کے مرزا علی جیلمی نے یہ بات بیان کی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، اس نے کہا نبی پاک نے حکم اور مروان کو نکالا تھا، باپ بیٹے کو۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں عثمان سفارش کرتے رہے، انہوں نے نہیں آنے دیا، عمر سے سفارش کرتے رہے، نہیں آنے دیا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود خلیفہ بنے تو رشتہ داری کی وجہ سے اقربا پروی کرتے ہوئے نبی پاک کے نکالے ہوئے کو واپس لے آئے۔ یہ جھوٹی روایت خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے لکھی، بغیر سند کے لکھی، بغیر تحقیق کے لکھی۔ مرزا علی جیلمی نے وہاں سے اٹھا لی اور 2 بندوں پہ الزام لگایا، بلکہ 3 پر۔ ایک تو نبی پاک پہ الزام لگایا، جھوٹا الزام کہ نبی پاک نے نکالا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ جان بوجھ پر نبی پاک کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مولانا مودودی صاحب دنیا سے چلے گئے، مرزا علی جیلمی ان کا پوتا یہاں پر موجود ہے اور اس جیسے لوگ موجود ہیں۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سند لاؤ کہ حکم کو یا مروان کو نبی پاک نے مدینے سے نکالا تھا۔ اگر سند موجود نہیں ہے تو نبی پاک پر جھوٹ باندھنے سے باز آ جاؤ، ورنہ نبی پاک پر جھوٹ باندھنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ خود صحیح بخاری میں نبی پاک بتا دیں۔ تو سیدنا عثمان پہ الزام لگایا کہ نبی پاک نے نکالا، اور عثمان نبی پاک کی بات بھی نہیں مانتے تھے، نبی پاک کی مخالفت کر کے لے آئے۔ یہ جھوٹا سارا زیب داستان ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ وہ کون سی کہانیاں پڑھتے تھے، وہ دیو ایکلے کے جنگلوں میں بندہ ہوتا تھا، الف لیلا بھی وہ جنگلیاں دے وچ وہ کون ہوندا سی یار، ٹارزن۔ یہ ٹارزن دیاں کہانیاں نے، بس اس تو زیادہ دی حقیقت کوئی نہیں۔ یہ ٹارزن دیاں کہانیاں نے، بس بچیاں نو پڑھاؤ، مزے لو، لیکن ایتھے نام بدل کے کوئی اور کر دیو تے نبی پاک دی طرف منسوب نہ۔ یہ ٹارزن کی کہانیاں لکھی ہیں افسانہ نگاروں نے، جن میں ایک مولانا مودودی ہیں۔ حضرت عائشہ پر کتے بھونکنے والی روایت کا کیا حکم ہے؟ روایت ثابت نہیں ہے۔ جناب علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اس روایت کو روایت کرنے والا راوی قیس بن ابی حازم
जंग जमल में शरीक नहीं था। भाई वीडियो बन रही है, बाद में लिंक मिल जाएगा। सारी बातें दोहरा के मैं नहीं बयान कर सकता, मैं बयान करके गुजर जाऊंगा। बाद में वीडियो आपको मिल जाएगी निजात मीडिया यूट्यूब चैनल से, आप वहां से ये सारे वाले नोट कर सकते हैं। अली बिन मदीनी बयान करते हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, बासनद बयान करते हैं कि ये वाला वाकया साबित नहीं है। अली बिन मदीनी कहते हैं ये रावी कैस बिन नबी हाजिम मुनकरुल हदीस है, इसकी रिवायतों में बड़ी नकारत ओपरापन पाया जाता है। कहते हैं वफ़ीहा व मिनहा हदीसुल हवब, हवब के मौके पर कुत्ते भौंकने वाली रिवायत भी ये कैस बिन नबी हाजिम की मुनकर रिवायात में से है। कुत्ते शुत्ते भौंके, जुमला आ गया है। मैं खतीब ते नहीं, पर तुहाडा कुछ मेरे ते असर हो रहा मजमे दा। मैं क्या जमल ते जांदियां ते सैयद आयशा से कुत्ते भौंके नहीं, रिवायत साबित नहीं, लेकिन मैं आजकल देखता हूं बड़े कुत्ते भौंक रहे हैं। उस वक्त कोई नहीं भौंके, उस वक्त के कुत्ते ही बड़े यादगार है। उस दौर के कुत्ते भी, और बोलो वो कुत्तियां नाल साडी कोई रिश्तेदारी, कुत्तियां नाल कोई रिश्तेदारी। और सैयदा आयशा ते हवब ते कुत्ते भौंके नहीं, उस दौर दे कुत्ते भी यादगार सी और नबी पाक दे घर वालियां दे भौंकते नहीं। अजकल दे कुत्तियां नूं भी पता नहीं की हो गया, ये किहड़े कसाई दे चिछड़े खांदे ने जेड़े पैगंबर दे घर वालियां दे भौंकदे ने। क्या हजरत अबू बकर की खिलाफत को हजरत अली ने माना? हाँ माना। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हजरत अली आए, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला की वफात के बाद सैयदना अबू बकर सैयदना अली के घर गए। सैयदा फातिमा की बीमारी की वजह से ताखीर हो गई और उन्होंने इनकार कभी नहीं किया, अलग से कोई मशवरा नहीं किया, खिलाफत का कभी इनकार नहीं किया। सैयदना अबू बकर गए, सैयदना अली रजी अल्लाह कहते हैं हम नबी के घर वाले थे ना, खलीफा तुसी पर रखसो। ए अबू बकर हम आपके इल्म का, फजीलत का इनकार नहीं करते, आप हम में सबसे फजीलत वाले हैं, लेकिन हम नबी के करीबी रिश्तेदार थे, खिलाफत में हमसे मशवरा तो होना चाहिए था ना। अबू बकर रो रहे हैं, अली भी रो रहे हैं। कहते हैं अली मामला ऐसा अचानक हो गया, अंसार ने सकीफा बनु साइदा में इकट्ठ कर लिया। वो साद बिन उबादा की बैत करने वाले थे। इस्लाम में एक दफ़ा खलीफा की किसी की बैत हो जाए बगैर किसी शरई ज़रूरत के उसको तोड़ा, अगर वो बैत हो जाती तो नबी पाक की सुन्नत की मुखालफत होती कि खिलाफत कुरैश के अलावा किसी में। तो अचानक हमें जाना पड़ा। जब वहां पर गए बात समझाई कि नबी पाक ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, अल अइम्मा तो मिन बादी मिन कुरैश। हजरत अबू बकर ने कहा कि नबी पाक ने फरमाया था मेरे बाद मेरी उम्मत के खलीफे कुरैश से होंगे। अंसार ने कहा हम तो कुरैशी नहीं है। वो नीचे बैठ गए। कहा अबू बकर ने कहा कि किसी की बैत कर लो कुरैश में से, ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं, ये हजरत उमर हैं। कसरे नफसी के साथ अपना नाम नहीं लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह खड़े हुए, फटाफट हजरत अबू बकर की बैत की, फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने की, फिर सारे अंसार ने की। अपना उज़र पेश करके ना ते माफ़ी मांग के हजरत अबू बकर कहते ने अली ये किवें हो सकता सी कि तेरे को मशवरा ना लिया जाता, मामला सकीफ़ा बनु साइदा में अचानक हो गया और इस बात की मोहलत ना मिल सकी, ये हमारी माजरत कबूल कर ले। जनाब अली माजरत कबूल करते हैं। कहा बैत कर लीजिए। कहा अली शेर खुदा है, हैदर कर्रार है, शुजा है, दलेर है, नबी पाक का वीर है, हसनैन का बाबा है, फाते खैबर है, ये अपने घर में छुप के बैत नहीं करेगा, कल मस्जिद में जोर की नमाज के बाद सारे मदीने वालों के सामने बैत करेगा। ये बैत सैयदना अली ने की है। उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं तो और नमाजा कितने पढ़ते सी, और नमाजा हजरत अबू बकर के पीछे ही पढ़ते रहे हैं। और हजरत अबू बकर उमर के दौर में उनकी मजलिस शूरा के कुलीदी आमिला के रुकन रहे और काजिल कुजात रहे। क्या कहे? हजरत उमर का चीफ जस्टिस काजिल कुजात चीफ जस्टिस। सही बुखारी में हदीस है। अब सैयदना उमर फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? उमर फारूक फरमाते हैं, अक़ज़ाना अलीयुन व अक़राउना उबई इब्न काब, हम में सबसे बड़ा फैसला करने वाला काजी अगर कोई है ना
تو وہ نبی کا ویر علی ہے، سب سے بڑا قرآن کا قاری ہے تو ابی ابن کعب ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کے بارے میں فرمایا، روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہاں ایک سوال ہے، کیا حضرت عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ الزہرا پر دروازہ گرایا اور بچہ ان کا ضائع کر دیا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ میں علمی جواب بعد چ دیاں گا، پہلے جٹ کی گل ہے۔ اسی بڑے کمزور لوگ ہیں، ایمان ہی ساڈے، جو غیرت علی دی ہے وہ غیرت ساڈے چ، جو طاقتاں علی کولے ہیں ساڈے کولے، شیر خدا باز وہ تھا ہم نہیں ہے۔ حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں، علی جیسا بہادر اور دانا، مرحب کو قتل کرنے والا، اور بھائی لوگوں کے مطابق پتہ نہیں 60 میٹر بڑے دروازے کو کھبے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر اور اتنی بڑی تلوار اس کو ڈال بنا کے اس کے ساتھ لڑنے والا، اتنی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ یار تانوں ایک گل کر دیا، میں انہاں دی گل کر رہا جڑے اعتراض کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو مکہ مارا ان کے پیٹ پہ۔ ایک روایت میں کہتے ہیں دروازہ گرایا، سیدہ فاطمہ کے پیٹ میں محسن تھے، نبی پاک کے تیسرے نواسے ان کو شہید کر دیا۔ اور چلو عمر کی حیا نہ کرو، ابو بکر کی نہ کرو، اور یار حسن و حسین کے بابا اور خاتون جنت کے شوہر، نبی پاک کے ہاتھ سے جنت کی بشارت پانے والے فاتح خیبر کی کر لو، اس کی بیوی کو مکہ مار کے حمل گرایا جا رہا ہے، اور علی جا کے ان کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان سے چیف جسٹس کے عہدے بھی لے رہے ہیں، اور صحیح بخاری میں ابو بکر و عمر کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ پوچھتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر۔ محمد بن حنفیہ بیٹے پوچھتے ہیں ثم من قال عمر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، جب عمر شہید ہوئے ان کی چارپائی کے پاس کھڑا تھا، کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا رحمک اللہ یا عمر، عمر تجھ پہ اللہ رحمت کرے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے تیرے دو ساتھیوں نبی اور صدیق کے ساتھ ملا دے، کیونکہ میں اکثر سنا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کہتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لایا، عمر ایمان لایا، میں یہاں گیا ابو بکر گئے، عمر گئے، میں وہاں سے نکلا ابو بکر نکلے، عمر نکلے، میں وہاں داخل ہوا، میں بیٹھا ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، نبی پاک اپنے کسی بھی جملے میں ابو بکر و عمر کو اپنے سے جدا۔ ایک کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَالْتَفَتُّ، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، عمر کی شہادت کی چارپائی پہ کھڑے ہو کے عمر کے لیے اتنی دعائیں کرنے والے کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ جس کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو وہ ان کی تعریفیں کرے گا؟ تو خدا کا خوف کرو۔ علمی جواب یہ ہے، ایک کتاب ہے کتاب السقیفہ، کتاب کا نام ہے کتاب السقیفہ، قیس بن سلیم، میرا خیال ہے قیس بن سلیم ناوی ہے یا سلیم، اس بندے کتاب لکھنے والے بندے کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، بندہ کون ہے؟ مجہول آدمی ہے، جھوٹی کتاب ایسے ہی کسی نے رافضی نے لکھ دی اور اس میں یہ واقعہ درج کر دیا۔ اہل سنت کی کسی تاریخ کی کتاب میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ اور باقی میں نے بتا دیا، اتنا بڑا ظلم ہو علی رضی اللہ عنہ خاموش رہیں۔ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت پہ ایسا یقین نہیں آتا، علی چیتھڑے اڑا دیتے، مدینہ کو آگ اور مٹی کا ڈھیر بنا دیتے ایسے کسی شخص کی لاشوں کے ساتھ جو ان کی نبی پاک کی بیٹی اور ان کی بیوی کے ساتھ ایسا کرتے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں رب کی توحید کی، محمد کی رسالت کی گواہی دے کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم عمر نے ایسا کیا، جھوٹا الزام ہے، جھوٹا، یہ ایسا ہی جھوٹا الزام ہے جیسے منافقوں نے سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی تھی، یہ احمد ہی جھوٹا الزام، یا جس طرح زلیخا نے یوسف پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، یہ اسی طرح کا جھوٹا الزام ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو مباہلہ کے لیے ایک کو کیوں لے کر گئے؟ آصف رضا علوی بھائی لوگوں کے بڑے خطیب ہیں، 4-5 سال سے انگلینڈ بھاگے ہوئے ہیں، ابو بکر کو کافر کہہ کے گئے تھے اسلام آباد میں، ان کا میں نے بھی بیان سنا تھا، کہتے ہیں میں اہل سنت بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی کی بیٹیاں 4 تھیں تو مباہلہ میں ایک کو لے کر کیوں گئے؟ یہ جواب میں پہلے دے چکے ہیں، جواب میں پہلے کیا جواب ہے؟ نبی مباہلہ ہوا ہی نہیں، مباہلہ
اور اس کا ایک اور علمی جواب ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں ظالمہ ہم سے سوال کرتے ہو یہ مبالغہ کا نبی پاک کی زندگی کے آخری سالوں کا واقعہ ہے. سیدہ رقیہ 2 ہجری صحیح بخاری میں غزوہ بدر پر نبی گئے تھے تو فوت ہو گئی تھی. پھر سیدہ ام کلثوم سے حضرت عثمان کی شادی کی، وہ بھی فوت ہو گئی. سیدہ زینب ابو العاص ابن ربیع سے شادی کی تھی، وہ بھی فوت ہوگی. صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے، ام عطیہ جناز ان کو غسل دے رہی تھی، نبی پاک پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے پہلے اس کے پاؤں دو، پھر ہاتھ دو، پھر غسل دو، پھر اس کو وضو کے اعضاء کو دھوو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو. پھر جب غسل دے چکو نا، نبی پاک نے اپنی قمیص اتار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں سے پھینکی اور کہا کہ اوپر کفن کسی اور چادر کا دے دینا، لیکن میری بڑی بیٹی کا کفن، نیچے والا کفن میں محمد کی قمیص کو بنا دے. ظالم آصف رضا علوی مذاق کرتے ہو کہ 4 بیٹیاں تھی، مبالے پہ ایک کو کیوں لے کے گئے؟ اب پہلے یہ ثابت کرو مبالے پہ نبی گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے. اگر گئے تھے پھر یہ ثابت کرو مبالہ کے وقت نبی پاک کی یہ 3 شہزادیاں تو دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. جھوٹے بندے، جھوٹی باتیں. کہتے ہیں مولانا طارق جمیل سے سنا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت کی حدیث ملتی نہیں ہے، بہت کم ملتی ہیں. میں زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دوں گا. مسند احمد نام سنیں؟ امام احمد ابن حنبل کی کتاب کا نام ہے. ابھی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ پہ نہیں جا رہا. مسند احمد امام احمد کی کتاب ہے اور ذخیرہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے. 27 سے 33,000 اس میں حدیث ہے، سب سے بڑا. اس میں پہلی مسند ہے ابو بکر کی، دوسری مسند ہے عمر کی، تیسری عثمان کی، اور چوتھی مسند ہے علی بن ابی طالب کی. مسند احمد میرے پاس ابھی موبائل میں وہی نسخہ موجود ہے، ایک جلد دارالسلام والا. اللہ کی قسم ایسا دعویٰ کرنے والے، میں مولانا طارق جمیل صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، وسیع المطالعہ، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی. کوئی کتاب نہ کھولتے اور مسند احمد کی پہلی جلد کے پہلے 10 صفحے کھول لیتے. ابو بکر کی روایتوں سے حضرت علی کی روایتیں 3 گنا زیادہ ہیں، حضرت عمر کی روایتوں سے 2 گنا زیادہ ہیں، حضرت عثمان کی روایتوں سے 5 گنا زیادہ ہیں. اے کوڑا تے اے کوڑے دا میدان، باقی گلاں کرن دی ضرورت ہی نہیں. مسند احمد کے اندر حضرت علی کی حدیثیں دیکھ لو، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان سب کی حدیثیں، ابو بکر کی روایت کردہ حدیثیں، حضرت عمر کی روایت کردہ حدیثیں، حضرت عثمان کی روایت کردہ حدیثیں، 3 کو جمع بھی کر دینا، اکیلے جو روایتیں اہل سنت کی کتاب مسند احمد میں حضرت علی سے آئی ہیں وہ 3 کی جمع کر کے پھر بھی زیادہ ہے. دعوے کیسے کرتے ہو کہ روایتیں نہیں ہیں؟ باغ فدق سیدہ فاطمہ کو کیوں نہ دیا گیا؟ جناب علی سے پوچھے کیوں نہ دیا گیا؟ جناب علی خلیفہ بنے، پہلا سارا چھڑ دیو نا. وہ تو تسی پاس ہڑیا حضرت ابو بکر تھے، وہ تو تسی پاس ہڑیا ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے. 35 ہجری میں سیدنا علی خلیفہ بنے. کون بنے؟ 5 سال خلیفہ رہے. فدق ان کے قبضے میں آیا. اگر یہ فدق بطور وراثت کے ملکیتی حقوق میں سیدہ فاطمہ کو دینا بنتا تھا، چلو آپ کہتے ہو ابو بکر نے نہیں دیا، نعوذ باللہ عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، اب علی کو مل گیا تھا نا اختیار، تو وہی دے دیتے. کہتے میری بیوی کا حق ہے اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو دے دوں. دیا ہے؟ بولو. پھر سیدہ فاطمہ کے لخت جگر حسن 6 ماہ کے لیے خلیفہ بنے. کب بنے؟ اپنی ماں کا حق اگر سمجھتے ہوتے کہ نعوذ باللہ ابو بکر نے غصب کیا ہے تو پھر اپنی ماں کا حق واپس لیتے نا. تو یہ تو انہوں نے بھی نہیں لیا. حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں دیا؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ مانگا نہیں ہے، کہتے دربار میں آئیں. ہاں یہ رنگ بازی یہ کرتے ہیں، دربار میں آئیں اور ساتھ وہ ام ایمن کو لے کے آئیں، گواہی دی، کہا لونڈی کی گواہی قبول نہیں. وہ حسن حسین کو لے کے آئیں. یہ وہی جو کربلا میں رنگ بازی کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. کہتے لے کے آئیں، دربار میں کھڑا کیا پیغمبر کی بیٹی کو. پیغمبر کی بیٹی پردے کے اندر سامنے کھڑی ہیں. ہاں جی میں خود اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. تو
وہ کہتے ہیں دربار میں لائے، پردے میں آئی، ساتھ 2 یتیم بچوں کو، سن کے رونا آ جاتا ہے، آ کے کہا پیغمبر کی وراثت دو، کہا گواہ لاؤ، کہا یہ میرے بیٹے ہیں، کہا بیٹوں کی گواہی نہیں مانتے، شوہر ہیں شوہر کی گواہی نہیں مانتے، ام ایمن ہے یہ لونڈی ہے گواہی نہیں مانتے، یہ ساری باتیں کر کے نا کہتا ہے بی بی ادھر سے ہی واپس چلی گئی، بد دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی، تم نے پیغمبر کی بیٹی کی گواہی قبول، پتہ نہیں اور کیا کیا کہتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم سیدہ فاطمہ اپنے گھر سے نکلی ہی نہیں ہے، ان نے پیغام بھیجا ہے، صحیح بخاری، ارسلت الی ابی بکر، سیدنا ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا ہے، اور جس روایت میں لفظ ہے جات کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جو بندہ کسی کام کا حکم دینے والا ہوتا ہے نا، حکم دینے والے بندے کو خود کام کرنے والا کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ اپنے کاتب سے خط لکھواتا ہے، تو بجائے اس کے یہ کہنے والا کہ بادشاہ کے کاتب نے خط لکھا، کہتے ہیں کاتب السلطان کاتب الملک، جبکہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں ہوتا، لکھا بادشاہ نے نہیں ہوتا، کاتب سے لکھوایا ہوتا ہے، اور کہہ دیتے ہیں عربی کے اندر کاتب السلطان کاتب الملک کو۔ جیسے نبی پاک نے کیسر روم کو جو خط لکھا تھا اپنے ہاتھ سے لکھا تھا؟ نہیں، صحیح بخاری میں لکھا ہے کاتب الی ملک الروم، نبی پاک نے خط لکھا۔ کوئی بندہ پوچھے نبی پاک نے تو خود لکھا ہی نہیں، کاتبین وہی نے لکھا، اور لکھوانے والے کو ہی لکھنے والا کہتے ہیں۔ تو جس روایت میں لفظ آیا کہ سیدہ فاطمہ خود آئی ہیں نا، وہ بھیجنے والے کو آنے والا کہا گیا ہے، کیونکہ ان کے حکم سے آیا گیا ہے۔ آئیں، پیغام لے کے آئی، کوئی بندہ تھا کوئی عورت تھی، انہوں نے آ کے سیدنا ابو بکر سے کہا، سیدنا ابو بکر نے کہا نبی پاک کے گھر والے اس باغ فدق سے نبی پاک کے گھر والوں کو سارا اخراجات دیے جائیں گے، یہ انہی کا ہے، لیکن ملکیتی حقوق نہیں دی جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک کی حدیث ہے لا نورس ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں اس کی وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی نا، یہ صحیح۔ تو بھائی صاحب یعقوب کلینی اصول کافی والے، جن کے بارے میں کہا اصول کافی لکھ کے 12ویں امام پر غار میں پیش کی، انہوں نے اس پہ لکھ کے بھیجا ہاذا کافل لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اس کا تب نام پڑ گیا کافی، کہ کافی ہے ان کے لیے۔ اس کافی میں بھی سیدنا ابو بکر والی یہ روایت کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر چلی گئی، کہتے ہیں ناراض ہو گئیں۔ انسان کی فطرت ہے، فطری طور پر انسان کسی بات پہ ناراض ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی ایسی بڑی قیامت نہیں آتی۔ اگر ناراضگی ہوتی، چلو آخری بات پھر کر لو، یہ مسئلہ بڑا ہے۔ جب میں نے جو پہلے حدیث سنا یہ بیعت کرنے کی حضرت علی کی، سیدہ فاطمہ کا حق نہیں دیا، کون کہہ رہا ہے؟ آپ۔ پھر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی کتابوں میں کیا حضرت علی نے بیعت کی ہے؟ کہتے ہیں کی ہے۔ جب حضرت علی ابو بکر کی بیعت کرنے گئے، یہ شکوہ تو کیا کہ خلافت کے معاملے میں آپ حقدار تھے، لیکن ہم سے مشورہ تو کر لیتے۔ ذرا غور کرو، اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کا سیدنا ابو بکر کو غاصب سمجھتے تو بیعت کرنے کے لیے سب سے پہلا بات یہ پیش کرتے، ابو بکر بیعت اس شرط پہ کروں گا میری بیوی کا حق واپس کرو۔ چلو بتاؤ، بیعت کرنے سے پہلے حضرت علی نے ابو بکر سے یہ مطالبہ کیا؟ تے جدوں حضرت علی نے نہیں کیتا تو یہ منہ اور مسور کی دال، ساڑی پنجابی جاندے نے خواجے دا گواہ ڈڈوں، بلکہ کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ علی مانگ نہیں رہے، حسن مانگ نہیں رہے، حسین مانگ نہیں رہے، علی اپنے دور خلافت میں واپس دے نہیں رہے، حسن نہیں دے رہے، اور یہ بندہ آج کے دن آگے کہتا ہے ابو بکر نے حق کھا لیا تھا۔ اگر کھا لیا تھا، اپنی بیٹی عائشہ کا بھی وراثت میں حق بندہ، نبی پاک کی بیوی تھی، عائشہ کو دیا ہے، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو دیا ہے، حضرت عباس نبی پاک کے چچا لگتے تھے، انہوں نے وراثت میں سے حق لیا ہے۔ جب ان کو وراثت میں حق نہیں ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہاں ایک اور اعتراض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا، کیا مانگا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، بلکہ نبی پاک نے کاغذ قلم مانگا۔ گھر کے اندر کئی افراد موجود تھے، کچھ نے کہا کہ کاغذ قلم لا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں،
تکلیف محسوس کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتاب اپنی شریعت دے گئے ہیں, نبی پاک کو ذرا آرام کرنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف کا غلبہ ہے, درد کا غلبہ ہے. حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. بعض لوگ جن میں سیدنا علی بھی تھے, سیدنا علی بھی حضرت عمر کے ساتھ تھے اس موقف میں. کبھی پڑھی ہے یہ بات کہ عمر کہہ رہے تھے قلم کتاب بے ادبی کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی پاک سے محبت کی وجہ سے, کہ نبی پاک قلم کتاب مانگ رہے ہیں, لہٰذا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے, آپ تنگ نہ کرو, آپ کی تکلیف بہتر ہونے دو. اور یہی بات حضرت علی بھی کہہ رہے تھے. حضرت عباس دوسری طرف تھے, کئی لوگ تھے, کچھ اس طرف ہو گئے, کچھ اس طرف اختلاف ہو گیا, کچھ کہہ رہے تھے دو, کچھ کہہ رہے دو نہ دو. نبی پاک نے میں قوموا انی, سارے کھڑے ہو جاؤ, میرے گھر سے چلے جاؤ, میرے پاس شور نہ کرو. یہ چلے گئے. یہ واقعہ صحیح مسلم ہے, تو گل ذرا دھیان نہ سمجھنی ہے. یہ واقعہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یوم الخمیس ما یوم الخمیس, جمعرات کا دن, جمعرات کا دن کیا دردناک دن ہے. کہا کیا ہوا؟ پھر رونے لگ گئے. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے کچھ کہا, اس میں صحابہ کا اختلاف آڑے آ گیا. یہ بات کس دن کی ہے؟ جمعرات کی. قلم کتاب مانگنے کی بات کس دن ہے؟ جمعرات کی. بھائی لوگوں نے یہ نکالا کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے, عمر نے لکھنے نہیں دی. ہم نے کہا یہ جمعرات ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی پاک کی وفات ہوئی ہے سوموار والے دن. کس دن؟ جمعرات, ایک جمعہ, ہفتہ, اتوار اور سوموار, 5 دن بنتے ہیں. جمعرات کو قلم کتاب مانگی, نہیں ملی. جمعرات آ گئی, گزر گئی, بہت جمعہ گزر گیا, ہفتہ گزر گیا, اتوار گزر گئی, سوموار کو نبی پاک فوت ہو گئے. میں کہتا ہوں جس دن مانگی تھی جمعرات کے دن کو بھی نکال دو, جس دن فوت ہوئے سوموار کو بھی نکال دو. جمعہ, ہفتہ, اتوار, 3 خالص دن 72 گھنٹے بنتے ہیں. میرا سوال ہے کیا حضرت عمر نے اس وقت تو کہہ دیا صحابہ کو کہ نہیں دینا, نبی پاک بیمار ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے کہا, گستاخی کی وجہ سے نہیں, لیکن چلو ان سے غلطی اجتہادی ہو گئی. نبی پاک اس کے بعد سوموار وفات والا دن نکال کے, جمعرات کاغذ قلم مانگنے والا دن نکال کے, 3 دن خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقید حیات گزارے ہیں. حضرت علی گھر میں تھے, عیادت کر رہے تھے, 24 گھنٹے پاس رہتے تھے. حسن حسین پاس تھے, چچا عباس پاس تھے, عبداللہ بن عباس پاس تھے, فضل بن عباس پاس تھے, عقیل رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے پاس تھے. عمر تو اپنے گھر چلے گئے ہوں گے نا. باقی 3 دنوں میں اگر نبی پاک نے عمر کا یہ مشورہ نہ لکھنے والا نہ مانا ہوتا نا, تو جب عمر چلے گئے تھے نا, اختلاف ختم ہو گیا تھا. نبی پاک علی کو کہتے اب سب لوگ چلے گئے ہیں, علی اب کاغذ قلم لے آؤ. نبی پاک نے ہفتے والے دن مانگا, جمعرات کو بات ہوئی, جمعے کو دوبارہ مانگا, تھوڑا جہا ہاتھ دے آ جائے پھر کام ختم کر لیا. دوبارہ جمعے کو مانگا, ہفتے کو مانگا, اتوار کو مانگا, سوموار کو دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی. غلط بات ہے جی. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت علی تو خلافت کے امیدوار ہی نہیں تھے. صحیح بخاری میں ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ نکلے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں آخری دن ہے. کہتے ہیں علی ادھر آؤ میری بات سنو. بنو ہاشم جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے چہروں سے میں پڑھ لیتا ہوں کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے. علی میرے ساتھ چلو, نبی پاک سے پوچھ لیں, اگر خلافت ہم میں ہے نا تو ہم نبی پاک ہمیں لکھ کے دے دیں, ہمیں کہہ دیں تو پھر لوگ بھی دے دیں گے, اگر ہم میں نہیں ہے تو پھر ہم صبر کر لیں گے. آئے ہائے ہائے ہائے. عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کو میں دیکھ رہا ہوں علی 2 یا 3 دن کے بعد تو کسی کے ماتحت ہو جائے گا. تو نبی پاک اگر خلافت ہمارا حق ہے تو نبی پاک سے مانگ لیتے ہیں. علی کہتے ہیں میں نے مانگنی نہیں. کیوں نہیں مانگنی؟ کیوں نہیں مانگنی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کہتا ہے چچا جان اگر نبی پاک نے آج ہمیں منع کر دیا, خلافت دینے سے منع کر دیا, امت کو پتہ چل گیا زندگی بھر امت ہمیں کبھی خلافت, وہ کہیں گے نبی پاک نے نہیں دی تھی, میں تے منگن جانا.
اللہ کی قسم یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری میں اگر لکھوانا چاہتے تھے خلافت تو وہ حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کو نبی پاک نے فرمایا ادعی لی اباکی و اخاکی، عائشہ اپنے بابا ابو بکر اور بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں ایک وصیت لکھ جاؤں، اخاف ان یتمنی متمن انا اولا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بعد کوئی مطالبہ لے کر کھڑا ہو جائے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ الا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عائشہ لکھنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پتا چل گیا ہے ابو بکر کے سوا نہ اللہ کسی کو پسند کرے گا نہ مومن کسی کو پسند کرے گا۔ خلافت اگر لکھوانی تھی نا تو وہ کس کی لکھوانی تھی؟ صحیح بخاری کی دوسری حدیث۔ یہ جو بات حضرت عمر کو کہی نا، یہ سیدہ عائشہ کو بھی کہی ہے، اگر لکھوانی تھی تو سیدنا ابو بکر کی لکھوانی تھی۔ پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کریں گے، عمار کو باغی لوگ قتل کرے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 نمبر، اور مستدرک کے حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جا کر روایت سنو اس صحابی سے خارجیوں کے بارے میں، فاسمع منہ حدیث الخوارج۔ مستدرک کے حاکم اور بخاری کی روایت کو پڑھ کے دیکھیں تو خوارج اور باغی ایک ہیں۔ باغی گروہ کون تھا؟ وہ تھا جس نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، ان کے خلاف بغاوت کی، پھر اس کے بعد سیدنا علی کے خلاف خروج کیا۔ یہی لوگ حضرت علی کے گروہ کے اندر چھپے ہوئے تھے، رات کے اندھیرے اور شام کے وقت فائدہ اٹھا کے اندھیرے کا انہوں نے تیر مارے اور سیدنا عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دو گروہ باغی گروہ تھا۔ میں دو سوال کرتا ہوں، کتنے؟ دو سوال۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دو گروہ باغی گروہ تھا، جی مان لیتے ہیں، پھر باغی گروہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔ جب عمار قتل نہیں ہوئے تھے علی ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جنگ صفین، عمار شہید ہو گئے، اب تو ان کا باغی ہونا آپ کے نزدیک پکا ہو گیا نا، تو حضرت علی کو کتنا یقین ہوگا باغی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، باغی گروہ کے خلاف قتال کرو۔ علی صفین کے مطابق بعد واقعہ تحکیم دو بندوں کو حکم بنا کے سلو کر کے یہ کوفے واپس چلے جاتے ہیں اور حضرت معاویہ شام واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی دنیا سے چلے گئے، پھر سیدنا حسن آئے۔ آپ کو پتہ ہے معاویہ باغی ہیں، یہ نبی پاک کے نواسے حسن کو پتہ نہیں ہے یہ باغی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، منبر پہ بٹھا کے کہا حسن کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، بڑا لشکر لے کے نکلے پہاڑوں جیسا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت معاویہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اتنے لوگ پہلے ہی جمل و صفین میں شہید ہو چکے ہیں۔ بڑے سوال رہتے ہیں، میں 12 شارٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی فرمایا کہ سیدنا حسن سیدنا معاویہ کہتے ہیں جمل صفین میں اتنے لوگ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اگر یہ دو لشکر پھر ٹکرا گئے، جو بیوائیں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، ان کا والی وارث کون ہوگا؟ دو بندوں کو بلایا قریش کو، کہا جاؤ خالی پیپر دیتا ہوں، کوئی شرط نہیں، جاؤ علی کے بیٹے حسن سے نبی کے نواسے سے لکھا لو، جو شرط کہتا ہے علی کو معاویہ کو وہ ساری شرطیں قبول ہیں، میں اسے صلح کرنے کے لیے تیار۔ حضرت حسن پہلے ہی کوفے والوں سے تنگ تھے، ان کی بے وفائیوں سے، حضرت علی کا انجام وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ ان بے وفاؤں نے کیا کیا، پھر انہوں نے گھس کر حضرت علی کو شہید کیا، انہوں نے صلح کو بغیر کسی شرطوں کے صلح قبول کر لی۔ آپ کہتے ہیں عمار کو باغی گروہ قتل کرے، باغی گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا، کیا جہنم کی طرف بلانے والے گروہ سے نبی پاک کا نواسا علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر کیا باغی گروہ سے قتال کرے گا یا خلافت ان کی جولی میں ڈال دے گا؟ جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے صلح کی بیعت کی ہو وہ کبھی باغی ہو سکتا نہیں، یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ اگر آپ باغی کہتے ہیں
میں کہتا ہوں حسن نے ان کو باغی مانا نہیں، حضرت علی نے ان کو باغی مانا نہیں، تو کس کے ساتھ ہے اپنا فیصلہ کر لے۔ میرا دڑا حسن کے ساتھ ہے جس نے معاویہ کی بیعت کی ہے، میرا دڑا حضرت علی کے ساتھ ہے جنہوں نے آخری وقت میں صفین میں تحکیم کر کے حضرت معاویہ سے صلح کے لیے معاہدہ کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اگر آل عقیل، آل عباس، آل حمزہ بھی اہل بیت ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین ہی کو کیوں لیا، باقی کو کیوں نہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ حضرت ابو بکر صحابی ہیں اور حضرت وحشی وہ بھی صحابی ہیں، اور جنہوں نے حمزہ کو شہید کیا تھا بعد میں آگے مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد۔ ابو بکر بھی کیا ہیں؟ اب بولو۔ اور وحشی بھی صحابی ہیں۔ ابو بکر کو جنت کی بول کے بشارت دی ہے، وحشی کو وہ پروٹوکول ہے نہیں ملا۔ تو بھائی آل عقیل بھی اہل بیت ہیں، آل جعفر بھی اہل بیت ہیں، لیکن ان چار کو چادر میں اس لیے لیا، میں نے روایت پڑھی تھی، نبی پاک نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے اہل بیت ہے اور میرے خاص اہل بیت ہے۔ یہ اہل بیت میں چار افراد کا مرتبہ باقی اہل بیت سے بلند ہے، اس لیے ان کو چادر میں لیا۔ باقی اہل بیت تو ہیں لیکن مرتبے میں ان سے کم ہیں، اس لیے وہ چادر والی روایت میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔